نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نخیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سلسلہ وار گفتگو سورۃ نساء آیا مقدسہ نمبر 53 سے لے کر 56 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق کہنے، حق پر عمل پیرا ہونے اور حق پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ان کے لیے حصہ ہے کوئی ملک میں، یعنی اللہ کی بادشاہی میں کوئی وہ حصہ رکھتے ہیں؟ پس اگر وہ ایسا ان کے لیے ہوتا تو پھر لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا وہ سمجھتی ہیں کہ ملک میں انہی کا راج ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ تو بڑی تنگی طلبی میں اپنی زندگی گزارتے، بھوکے مرتے۔ کہنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ملک اللہ کا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اگر ایسا ہوتا تو لوگ تو پھر زندگی بھی صحیح طریقے سے نہ گزار سکتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہم نے اپنے نیک صالحین کو عطا فرمایا اپنے فضل سے؟ مراد انبیاء ہیں، اس پر بھی لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو نبی بن کے آ گیا، تو فلاں بن گیا، تو کیا ایسی ہو گیا؟ تو کیا اللہ نے فرمایا کیا لوگ حسد کرتے ہیں جو کچھ ہم نے اپنے فضل کرم سے عطا فرمایا، یعنی اپنے بندوں کو یا لوگوں کو عطا فرمایا۔
فقد آتینا آل ابراہیم، ضرور ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دیا ہم نے ان کو بہت بڑا ملک، بڑی بادشاہی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہیاں بھی، ملک بھی عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس جو ان میں سے ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے اولاد پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اور جو رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو بھڑکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ کی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں یا ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کریں، رکاوٹیں ڈالیں، ان کے لیے پھر دوزخ ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ابراہیم کو نہیں مانتے، ہم اسماعیل کو نہیں مانتے، ہم یعقوب علیہ السلام کو نہیں مانتے، یوسف علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو اللہ نے کافر کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، بآیاتنا، سوف نصلیہم نارا، تو ہم ان کو اپنی نشانیاں، اپنی چیزیں جو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ ان قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم دوزخ میں پھینک دیں گے۔ نصلیہ نارا، نصلیہم، ہم پھینک دیں گے ان کو نارا، آگ میں، دوزخ میں پھینک دیں گے۔ جنہوں نے ہماری آیات مقدسات کا انکار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو نہیں مانا، ہمارے انبیاء کو نہیں مانا، ہماری آیات کا انکار کر دیا، سوف نصلی، ان قریب ان کو پھینک دیں گے ہم نارا، آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جو ان کی کھالوں کو پگھلا دے گی، جلا دے گی، جلود کھال ہے، جلد سے لفظ جلود، اتار دے گی، نادیجت ادھیڑ دے گی، جبکہ وہ آگ ان کی کھالوں کو ادھیڑ ڈالے گی، اتار دے گی۔ بدلناہم جلودا، بدلیں گے ہم ان کی اور کھال، اللہ کہہ رہا ہے ہم کھال پہ کھال لگاتے جائیں گے اور ان کو عذاب چلتا رہے گا۔ بدلناہم جلودا، ہم ان کی کھالوں کو بدلتے جائیں گے، بار بار ان کو بناتے جائیں گے، بار بار ان کو آگ جلاتی جائے گی۔ غیرہا، اور دوسری جلد سے اور دوسری جسم سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو بار بار چکھتے ہیں، عذاب ان پر جاری رہے۔ اللہ معاف فرمائے کتنا سخت اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی نشانیاں کو جھٹلاتا ہے، ان کے لیے یہ سخت عذاب ہے۔ اللہ ان کو بار بار جلاتا رہے گا، بار بار کھال پہناتا رہے گا، بار بار جسم پہ گوشت آتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی آگ اسے جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی، اور یہی اللہ کا عذاب ہے جو ان پر مستقل رہے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔
وہ جانتا ہے تمہارے کرتوت جو تم کرتے ہو نا، تمہارے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ او مرزائیو، او مرزائیو، تمہارے سارے کرتوت جانتا ہے۔ پڑھنا آتا نہیں، لکھنا آتا نہیں، ترلے پاک کے مناظر اسلام بن بیٹھتے ہیں، دور پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت۔ اللہ کا عذاب دیکھو، جو اللہ کے رسول کی نشانیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو، آقا علیہ السلام کے دیے کے تحفے کو، قرآن کو بدل بدل کے لوگوں کو سلاتا ہے، بدل بدل کے اللہ کے آیات کو بدلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کو یہ عذاب ہوگا، آگ ان کی جلد کو پگھلائے گی اور اللہ پھر ٹھیک کر دے گا، پھر پگھلائے گی، پھر ٹھیک کر دے گا، اور یہ عذاب ان کا جاری رہے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف لے یذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے، سب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ذلیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک صالح عمل کیے، آقا علیہ السلام کی فرما برداری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مانا، آقا علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کیا، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب اللہ داخل کرے گا ان کو ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک صاف ستھری نیک صالح بیویاں ہوں گی۔ وندخلهم، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم داخل کریں گے ان کو، یعنی ایمانداروں کو، ذلًا ذلیلا، اچھے اور گھنے سایوں میں، ٹھنڈی چھائے پہ، ٹھنڈی چھاؤں پہ، ٹھنڈی چھاؤں پہ رہیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ تم جن کی امانت لو ان کو واپس اسی طرح لوٹا دو، الی اہلہا، ان کے اہل کو، جس نے امانت تمہارے پاس رکھی ہے اس کو اسی طرح واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کسی کو حاکم بنا لو اپنے درمیان، لوگوں کے درمیان کسی کو حاکم بنا لو، ان تحکموا بالعدل، پھر وہ حاکم چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتا ہے، نعمہ بہت اچھی نصیحت، یعظکم نصیحت فرماتا ہے تم کو، اس کے ساتھ یعنی قرآن پاک کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے کرتوت بھی دیکھتا ہے، جو تم اچھے کرو گے یا برے کرو گے سارے کرتوت تمہارے سامنے آ جائیں، سارے کے سارے کھل کے سامنے آ جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرزائیوں کو چھوڑو، دفع کرو، مغرور لاؤ۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، واطیعوا الرسول، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، کسی کانے کو نہ مانو، کسی احمد عیسیٰ کو نہ مانو، کانے کو نہ مانو، احمد عیسیٰ کو نہ مانو،
صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو، بات سنو، بات مانو. اور وہ اولی الامر منکم، چاروں نہ چار جو تمہارے حاکم بن جائے ان کی بھی بات مانو. اگر وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے قرآن کے مخالف ہیں تو وہ چاروں نہ چاروں مانو. جس طرح ہم پاکستان کے اندر ہیں اور ہر آتا ہے اپنا اپنا قانون بناتا ہے اور چاروں نہ چاروں وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے. یہ ہیں وہ مکروہ چہرے جو ہم پہ مسلط اللہ کر دیتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے مکروہ سے مکروہ چہرے جب آتے ہیں تو زناکاری، بدکاری، سیاہکاری عام ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تو تم میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فی شیء کسی معاملے کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس لوٹاؤ اس کو، اس معاملے کو لے آؤ اللہ کے قانون کے مطابق اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. پھر اللہ کے قانون کو دیکھو، قرآن مجید کو دیکھو، اگر وہ قرآن مجید میں تم مل جاتا ہے تو اس سے فیصلہ کرو. اگر قرآن مجید سے نہیں ملتا، قرآن مجید میں وہ فیصلہ نہیں پایا جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے دیکھو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو، والیوم الآخر، اور تمہارا یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے مرنا اور مر کے قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر اس بات پر یقین ہے تو پھر اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر آؤ. اللہ کے قرآن میں دیکھو، رسول کے فرمان میں دیکھو. ذالک خیر واحسن تاویلا، سبحان اللہ. سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ تعویل، سب سے اعلیٰ حکم، سب سے اعلیٰ بات وہ یہی ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. مرزائیو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. یہ ہے اللہ کے قرآن کا حکم، یہ اللہ کے فرمان کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم. اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف لوٹ آؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو مان جاؤ، بات ختم. تو ہم نے یہ زبردستی ٹھیکہ تو نہیں لیا، ہاں پیسہ ملتا ہوگا کہ کانے کو نبی ثابت کرنا ہی کرنا. کانے سے زیادہ سونا، اچھا، خوبصورت اور احمد عیسیٰ ہے، کیونکہ اسے احمد عیسیٰ کو بھی دونوں عادتیں ہیں غلام احمد قادیانی کی طرح. تو آج کا دور کا یہ بڑا مرزائی نے بڑا نبی بنا پھر رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے بعد ساتھ نہیں آنا ہے. پڑھنا پڑھنا اسے نہیں آتا، تلفظ بھی غلط ہے، لیکن میرے پاس ساتھ آنا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اسے بھی اسی طرح کی رجولیت کروانے کی عادت ہے. وہ رجولیت بہت کرواتا ہے احمد عیسیٰ. تو احمد عیسیٰ کی طرح موڑ جاؤ، رولا ہی ختم ہو جائے گا. سارے مرزائی ادھر مڑ جاؤ، خلیفے کو ادھر موڑو. شاید وہ خلیفے کو تسلیم کر لے، ہو سکتا ہے نہ بھی کرے کیونکہ وہ خود نبی بنا بیٹھا ہے. اسے بھی بڑا رجولیت کروانے کا بڑا اسے شوق ہے. امید ہے میری بات کافی حد تک مسلمانوں کو تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مرزائیوں کو جلدی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو مخالف ہو نا اسے جب بات بہت جلدی سمجھ آتی ہے. اور مسلمانوں کو تو پکا یقین ہو گیا نا قرآن پاک سچا اور حق ہے. قرآن پاک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت عطا فرمائے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔